السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پیر جی۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر طرح سے مکمل دین، کہیں کوئی کمی نہیں۔ پھر بھی معصوم فطرت لوگ کس طرح چالاک لوگوں کے جال میں پھنس کر اپنے دین و ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور دین و دنیا خراب کر لیتے ہیں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہنور، میری ساس نے آواز دی، تیار ہو جا، پیر جی کی طرف جانا ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے بستر پر لیٹے ہوئے جواب دیا۔ آپ چلی جائیں، میں پھر بعد میں جاؤں گی۔ بعد میں کہاں جاؤ گی؟ انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ تمہارا تو ارادہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رہو گھر میں، بد نصیب کہیں کی، میرا کیا جاتا ہے؟ میں خاموشی سے لیٹی سنتی رہی۔ جب ان کی بڑبڑ زیادہ ہوئی تو میں نے تکیہ کانوں پر لپیٹ لیا۔ میری سسرال بظاہر بڑی روشن خیال اور تعلیم یافتہ تھی، کوئی بھی گریجویشن سے کم نہیں تھا۔ میری ساس اور سسر تک کالج سے پڑھے ہوئے تھے۔ میرے ایک جیٹ اور میرے شوہر سے چھوٹا بھائی ماسٹرز تھے۔ خود میرے شوہر اویس احمد ایم فارمیسی کی ڈگری لیے ہوئے تھے۔ میری 2 شادی شدہ نندیں بھی گریجویٹ تھیں۔ گھرانہ اوپری متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک اچھے علاقے میں اپنا مکان تھا جس میں اوپر تلے 3 پورشن تھے۔ سب سے اوپری پورشن میں میرے جیٹ نفیس احمد اپنی بیوی روبینہ اور 4 بچوں کے ہمراہ رہتے تھے۔ اس سے نچلے والے فلور پر میں اپنے ساس سسر کے ہمراہ تھی اور سب سے نچلا فلور کرائے پر دیا ہوا تھا۔ میرے سسر ریٹائرڈ اسکول ہیڈ ماسٹر تھے۔ ساس بھی کسی زمانے میں سرکاری جاب کر چکی تھیں، لیکن پھر انہوں نے جاب چھوڑ دی اور گولڈن شیک ہینڈ لے لیا تھا۔ نفیس بھائی ایم کام تھے اور ایک فرم میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ میرا دیور رامس MBA کے بعد ملازمت کر رہا تھا اور ساتھ ہی ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھر میں 3 کمانے والے تھے۔ اویس ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ملازم تھے اور ساتھ ہی دوائیوں کی ڈسٹریبیوشن کا کام بھی کرتے تھے۔ سسر کی اچھی خاصی پینشن تھی، پھر اپنی بچت انویسٹ کر رکھی تھی اور ساتھ میں مکان کا کرایہ بھی آتا تھا۔ رامس کی بھی ٹھیک تنخواہ تھی، یعنی مالی لحاظ سے میری سسرال ٹھیک تھی۔ طرز زندگی بھی مناسب تھا، سب روزے نماز کے پابند تھے، لیکن کسی تفریح پر قدغن بھی نہیں تھی۔ گھر کی عورتیں باہر جاتے ہوئے چادر لے لیتی تھیں مگر پردے کی پابند نہیں تھیں۔ البتہ میں عبایا لیتی تھی کیونکہ اویس کی خواہش تھی کہ میں صرف چادر یا دوپٹے میں باہر نہ جاؤں، اور میں ان کی خواہش پر عبایا لینے لگی تھی۔ گھر میں ٹی وی تھا، بلکہ سب کے پاس الگ الگ ٹی وی تھا۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال سب کرتے تھے۔ رامز ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر استعمال کرتا تھا، جبکہ اویس کے پاس لیپ ٹاپ تھا۔ جب وہ دفتر میں ہوتے تھے تو یہ میرے پاس ہوتا۔ میں فیس بک استعمال کرتی تھی۔ بظاہر میری سسرال کو دیکھ کر کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ پیر فقیر کے چکر میں پڑنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہی تھا۔ مجھے بھی شادی کے بعد پتہ چلا۔ شادی کے موقع پر اویس کے گھر والے نکاح پڑھوانے کے لیے ایک شخص کو لائے تھے، کیونکہ رجسٹرڈ قاضی تو میرے ابو نے بلوایا تھا اور ساری کاغذی کارروائی اسی نے کی تھی، لیکن زبانی نکاح اسی آدمی نے پڑھایا تھا۔ میری چھوٹی بہن شاہ نور یہ کارروائی دیکھ رہی تھی اور مجھے لمحے لمحے کی رپورٹ دے رہی تھی۔ جب نکاح کا خطبہ ہونے لگا تو وہ دوڑی ہوئی آئی اور میرے کان میں گھس کر بولی، ماہنور، تیرا نکاح تو دوسرا ایک شخص پڑھا رہا ہے۔ میں نے کہا، نکاح خواں تو ابو لائے تھے۔ ہاں، لیکن یہ شخص دولہا والوں کے ساتھ آیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب نکاح پڑھا دیا گیا اور میں اویس کی ہو گئی تو مجھے ہال کے ڈریسنگ روم سے باہر اسٹیج پر لایا گیا اور کچھ دیر بعد اویس بھی وہیں آ گئے۔ میرے ابو اور امی ذرا قدامت پرست ہیں، اسی لیے شادی ہال میں مردوں اور عورتوں کا حصہ الگ الگ رکھا گیا تھا۔ جب اویس آئے تو ان کے بھائی اور دوسرے قریبی مرد رشتہ دار بھی وہیں اسٹیج کی طرف آ گئے تھے۔ البتہ عام مرد حضرات مردوں والے حصے میں رہے تھے۔ پھر ایک شخص خاص طور سے آیا۔ میری ساس جو وہیں تھیں، انہوں نے مجھ سے آہستہ سے کہا، ماہنور، سلام کرو، شاہ جی آئے ہیں۔ تب میں نے اس گورے چٹے اور خوبرو شخص کو دیکھا۔ وہ کسی قدر لمبے قد کا آدمی تھا۔ اس نے گاؤن نما لباس پہن رکھا تھا اور سر پر کولا تھا۔
اس سے گھنے سیاہ بال نکل کر اس کے شانوں پر آ رہے تھے۔ داڑھی کے بال بھی سیاہ تھے اور سیاہ آنکھیں جن میں عجیب سی کشش تھی اور رنگ بہت دمکتا ہوا گورا تھا۔ مجموعی طور پر وہ بہت خوبصورت آدمی تھا۔ عمر شاید 50 کے آس پاس تھی، یا شاید دوسروں کو وہ کم عمر بھی لگتا ہوگا، لیکن مجھے وہ اتنا ہی بڑا لگا تھا، اور بعد میں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے سلام کر کے سر نیچے کر لیا تو اس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی لیکن گونجتی آواز میں بولا، خدا خوش رکھے، آباد رکھے، گود اور گھر بھر دے۔ مجھے شرم آئی، ابھی میرا نکاح ہوا تھا اور وہ ایسی دعائیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور یہ اتنا اچانک ہوا کہ میں مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس روز کوئی اجنبی یوں میرا ہاتھ تھام لے گا، جسے تھامنے کا حق صرف اویس کا تھا۔ اس نے میری ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا اور ہتھیلی بند کر کے اسے دبا دیا۔ دوسرے لمحے میں اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ پھر اس نے اویس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اویس اس کے ساتھ اسٹیج سے نیچے گیا۔ میں نے سنا وہ اسے بہت لجاجت سے کہہ رہا تھا، شاہ جی کچھ دیر تو رکیں، تم جانتے ہو کہ ہم کسی دعوت میں نہیں جاتے اور نہ کچھ کھاتے ہیں۔ اس نے باروب لہجے میں جواب دیا، یہ بس تم لوگوں کی محبت تھی جو یہاں تک چلے آئے، اب اجازت دو۔ میری پوری سسرال شبیر شاہ کو ہال کے باہر تک چھوڑنے گئی تھی۔ میرے گھر والے پرتجسس تھے کہ یہ کون شخص تھا جو شادی کے دن دولہا دلہن سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ بعد میں ان سے پوچھا تو سب ٹال گئے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد کھانا لگ گیا اور پھر دوسری رسومات شروع ہو گئیں تو سب بھول گئے اور آخر میں رخصتی کا مرحلہ آیا۔ آنسوؤں اور مسکراہٹوں کے درمیان میں نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی اس دن کا انتظار تھا۔ ان سب باتوں میں مجھے شبیر شاہ یا کسی اور شخص کا دھیان کہاں رہتا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شبیر شاہ اصل میں میری سسرال کا پیر تھا اور اب میرا اس سے واسطہ رہے گا۔ ایک بہت خوبصورت اور حسین رات کے بعد صبح ناشتے کی میز پر میری ساس نے کہا، ماہنور تیار ہو جاؤ۔ کس لیے امی؟ میں نے سعادت مندی سے پوچھا۔ پیر جی کو سلام کرنے جانا ہے۔ کون پیر جی؟ میرے اس سوال پر ساس نے کڑی نظروں سے اویس کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں؟ اویس گڑبڑائے، وہ امی ذہن میں نہیں رہا تھا۔ ہاں بیٹا، اس وقت ذہن میں کچھ اور ہوتا بھی نہیں ہے، انہوں نے طنز کیا تو میں اور اویس دونوں کھسیا گئے تھے۔ میری ساس کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میرے سسر، جیٹھ اور دیور بھی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ساس نے میری طرف دیکھا، پیر شبیر شاہ ہمارے خاندانی پیر ہیں، کل تمہارا اور اویس کا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہی گورا شخص اصل میں پیر جی تھا۔ اس شخص سے مجھے پہلی نظر اور اس کے ہاتھ کے لمس کے ساتھ ہی چڑ ہو گئی تھی۔ اسے نفرت تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن یہ نفرت کے آس پاس ہی تھی۔ میں ناشتے کے بعد کمرے میں آئی تو میں نے ٹھنک کر کہا، میں کسی پیر جی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اویس مان جائیں گے، لیکن یہ سنتے ہی ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ ماہنور آئندہ ایسا مت کہنا، تم نہیں جانتی پیر جی کے لیے ہمارے دلوں میں کیا عزت ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کے طفیل ہیں۔ میں اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بظاہر اپ ٹو ڈیٹ شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ اگر کوئی جاہل یا کم پڑھا لکھا شخص ایسی بات کرتا تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن ایک پڑھا لکھا اور سب جاننے والا شخص ایسی بات کرے تو عجیب لگتا ہے۔ اس وقت میں نے جرأت کی اور بول دیا، انسان کو دینے والا تو صرف اللہ ہے، اور کوئی انسان کسی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ میں کب اس سے انکار کر رہا ہوں۔ اس بار اویس خلاف توقع نرم پڑ گئے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم پیر جی کی بہت عزت کرتے ہیں، اور پھر یہ ہماری روایت ہے کہ نئی آنے والی دلہن لازمی ان کو سلام کرنے جاتی ہے۔ روبینہ بھابھی بھی گئی تھیں، راحلہ اور نبیلہ بھی شادی کے دوسرے دن ان کو سلام کرنے اور ان سے دعائیں لینے گئی تھیں۔ راحلہ اور نبیلہ میری نندیں تھیں، دونوں جڑواں تھیں اور اویس سے 2 سال چھوٹی تھیں، اور ان کی شادی بھی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پیر و فقیروں کو مانتے ہیں، لیکن اویس ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب تمہارا تعلق اس گھر سے ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
لیکن مجھے عادی ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ اویس یہ بات سمجھ رہے تھے، انہوں نے سر ہلایا۔ اوکے، لیکن ابھی تو چلو ورنہ امی ہنگامہ برپا کر دیں گی۔ ایک شرط پر، صرف آپ کی خاطر جاؤں گی، میں نے ادا سے کہا تو اویس پگھل گئے تھے۔ وہ مسکرائے۔ میری خاطر بھی اور شرط بھی؟ ہاں، صرف آپ کی خاطر، ورنہ اللہ کی قسم کوئی مجھ سے یہ بات نہیں منوا سکتا ہے۔ میں پہلی اور آخری بار جاؤں گی، دوبارہ کوئی مجھ سے پیر جی کے پاس جانے کے لیے نہ کہے۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اویس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ میں اڑ گئی۔ میں اسی شرط پر جاؤں گی۔ اویس نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ پلیز ایسا وعدہ مت لو۔ ہمارے یہاں بہت سے مواقعوں پر پیر جی کے ہاں جاتے ہیں اور سب گھر والے جاتے ہیں، کسی کے نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا منہ سوج گیا، مگر میں اویس سے ناراض نہیں تھی۔ ایک اجنبی شخص ایک تعلق کے بندھن میں جکڑ کر کتنا عزیز ہو جاتا ہے، یہ میں نے شادی کے بعد ایک ہی دن میں جان لیا تھا۔ اویس نے بھی محسوس کر لیا کہ میری ناراضگی انداز محبوبی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے پیار سے منا لیا۔ کچھ دیر بعد ہم پیر جی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میرا سسرال کراچی کے ایک اچھے علاقے میں ہے۔ میرا خیال تھا کہ پیر جی یہیں رہتے ہوں گے، لیکن کچھ دیر بعد ہم کراچی کے ایک عام سے علاقے میں پہنچے۔ یہاں گندی گلیاں تھیں اور جا بجا کچرا بکھرا ہوا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اتنا صاف ستھرا اور نفیس نظر آنے والا شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ایسے لوگ ایسی جگہوں پر ٹھکانے بناتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم ایک بڑے احاطے کے سامنے رکے۔ اندر ایک چھوٹے سے گنبد پر رنگ برنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ کار باہر چھوڑ کر ہم پیدل اندر آئے۔ کچے احاطے میں کئی درجن افراد زمین پر بچھی چٹائیوں پر بیٹھے تھے۔ گنبد ایک پختہ عمارت کے اوپر تھا اور عمارت اچھی حالت میں تھی۔ برآمدے میں عورتوں کے لیے الگ جگہ تھی۔ میں اور میری ساس وہاں بیٹھ گئے، جبکہ اویس چٹائی پر دوسرے مردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ احاطے میں چند مرید نما لوگ بڑی مستعدی سے نظام سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک مردوں اور عورتوں کو باری باری اندر لے جا رہا تھا۔ میری ساس نے اس سے آہستہ سے کہا، میری نئی بہو سلام کرنے آئی ہے۔ مرید نے سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ چند منٹ بعد وہ براہ راست میری طرف آیا۔ چلو بی بی، سرکار سائیں نے تمہیں بلایا ہے۔ امی آپ بھی چلیں؟ میں نے ساس کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ یہاں کا قاعدہ ہے، پیر جی سے ہر فرد اکیلے ہی میں ملتا ہے، میری ساس نے جواب دیا۔ میری باری بعد میں آئے گی، تم خوش قسمت ہو جو پیر جی نے تمہیں پہلے بلا لیا۔ چلو بی بی، سرکار سائیں سے ملنے کے لیے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو انتظار کرانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اور اکیلے جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجبوراً میں دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس مرید کے ہمراہ چل پڑی۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز چبھتی خوشبوؤں اور عجیب سے چکراتے دھوئیں نے میرا استقبال کیا تھا۔ اس میں چند سانسیں لینے کے بعد میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ مرید مجھے مختلف کمروں سے گزارتا ہوا شبیر شاہ کے سامنے پہنچا۔ وہ ایک نیم تاریک کمرے میں خود پر سیاہ چادر ڈالے ایک چوکی پر بیٹھا تھا۔ وہاں خوشبو اور دھواں مزید گہرا تھا۔ مرید نے مجھے چوکی کے سامنے نیچے قالین پر بیٹھنے کو کہا اور خود واپس چلا گیا۔ میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ سیاہ چادر کے نیچے سے مجھے آنکھوں سے ٹٹول رہا ہو۔ یہ احساس اتنا واضح تھا کہ میں نے اپنے جسم پر محسوس کیا اور میں جلدی سے دوپٹہ لپیٹ کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہاں بہت زیادہ خاموشی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے جب اس نے اچانک کہا تو میں اچھل پڑی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ خود پر قابو پانے میں کچھ دیر لگی تھی، پھر میں نے جواب دیا، نہیں پیر صاحب، تم سلام کرنے آئی تھیں، سلام تک نہیں کیا۔ واقعی میں بھول گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ماتھے تک لے جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، یہاں سلام ایسے نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیسے ہوتا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میں اس کی بھری بھری انگلیوں میں کئی پتھروں والی انگوٹھیاں جگمگاتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔
یہاں سلام کے لیے نئی آنے والی دلہن اپنے ہونٹوں سے ہمارے ہاتھ پر نذرانہ عقیدت ثبت کرتی ہے اور سلام کا یہی طریقہ ہے۔ میں بدحواس ہو گئی۔ پر آپ تو نامحرم ہیں۔ ہم پیر ہیں اور پیر نامحرم نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں اچانک درستگی اور سختی در آئی تھی۔ میں سہم گئی۔ تو نے ہمیں ناخوش کیا ہے۔ بہرحال ہم پھر بھی تیرے لیے دعا کریں گے۔ اب سلام کر اور یہاں سے جا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے اس کے ہاتھ کو ہونٹ لگائے۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا تعلق کسی پسماندہ گھرانے سے نہیں تھا۔ ہمارے ہاں لڑکیوں اور عورتوں کو مناسب آزادی حاصل تھی۔ ابو اور امی ہم بہن بھائیوں پر پورا اعتماد کرتے تھے۔ کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی، مگر ساتھ ہی یہ غیر محسوس انداز میں ہمارے لیے حدود بھی متعین کرتی تھیں۔ ہم نے کبھی ان سے تجاوز نہیں کیا۔ غیر مردوں سے ہمارا ایک مخصوص طرز عمل ہوتا تھا، یعنی ان سے میل جول یا بے تکلفی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہم 3 بہنیں ہیں، لیکن کبھی ہم تینوں بھی ایک ساتھ امی یا کسی بھائی کے بغیر کہیں نہیں گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا تھا۔ کسی اجنبی مرد کو ہاتھ لگانا یا اسے ہاتھ لگانے کی اجازت دینا ممکن نہیں تھا، مگر شادی کے دوران اور اب مجھے 2 بار کراہیت آمیز تجربہ ہوا تھا۔ میں باہر آئی تو مجھے اپنے ہونٹ گندے لگ رہے تھے۔ میں نے رومال سے کئی بار صاف کیے، لیکن اس گندگی کا احساس نہیں گیا تھا جو پیر جی کے ہاتھ سے میرے ہونٹوں پر منتقل ہوا تھا۔ میرے بعد میری ساس گئیں اور پھر اویس کی باری آئی۔ ہم وہاں 1 گھنٹہ رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سانس رک رہا ہے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری ساس بہت خوش تھیں اور بار بار پوچھ رہی تھیں کہ پیر جی نے مجھ سے کیا کہا۔ کچھ نہیں کہا، بس میں نے سلام کیا اور باہر آ گئی۔ میں نے تنگ آ کر کہا۔ اویس سمجھ گئے کہ میرا موڈ خراب ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ساس سارے راستے بڑبڑاتی رہی تھیں۔ میں نے گھر آ کر اویس کو بتایا کہ مجھے پیر جی کا ہاتھ چومنا پڑا، تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پیر جی کو ایسے ہی سلام کرتے ہیں۔ یہ کیسے پیر ہیں؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں محرم نامحرم کا کتنا فرق ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اویس، دیکھیں، آپ لوگ انہیں پیر مانتے ہوں گے، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں مانتی، اس لیے آپ آئندہ مجھے وہاں جانے کو یا کچھ کرنے کو نہیں کہیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے۔ اگر دوبارہ مجھے وہاں جانے کو کہا گیا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور واش روم میں آ کر رگڑ رگڑ کر اپنے ہونٹ دھونے لگی۔ منہ دھونے کے دوران میں روتی رہی تھی۔ جب دل ہلکا ہوا اور باہر آئی تو اویس متفکر سے بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری دھمکی نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں بھی ایک بات انہیں کہہ چکی تھی، اس لیے دوبارہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہیں پریشان دیکھ کر میرا دل دکھنے لگا تھا کہ میں نے اتنی سخت بات کیوں کہی، اور وہ بھی شادی کے دوسرے دن۔ مگر میں نے اس کی تلافی کی کوشش نہیں کی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں اس معاملے میں کتنی سخت ہوں، مگر یہ رشتہ ایسا ہے کہ کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو، ذرا سی بات ہوتی ہے اور ساری خفگی دور ہو جاتی ہے۔ رات تک ہمارے درمیان کشیدگی باقی نہیں رہی تھی۔ شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے سسرال والے اس جہالت کی دلدل میں کتنا گہرا اتر چکے تھے۔ اس کا آغاز میرے سسر سے ہوا تھا۔ جس زمانے میں وہ اسکول میں پڑھاتے تھے اور ایک عام ٹیچر تھے، تب وہ کسی معاملے میں پکڑے گئے۔ یہ بات میری جیٹھانی روبینہ بھابھی نے بتائی تھی۔ پوری بات ان کو بھی نہیں معلوم تھی۔ بہرحال میرے سسر سخت محکمہ جاتی گرفت میں آ گئے تھے۔ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی اور امکان تھا کہ وہ نہ صرف ملازمت سے جائیں گے، بلکہ شاید انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس وقت ان کے سارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے نفیس بھائی 12 سال کے تھے اور عامر تو ساس کی گود میں تھا۔ چھوٹے بال بچوں کا ساتھ تھا اور کوئی مالی سہارا نہیں تھا۔ میری ساس سسر کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ نوکری اور جیل سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔
افسروں کی خوشامد اور تعلقات استعمال کرنے سے لے کر تعویذ کنڈے سب کر رہے تھے۔ جہاں کوئی کسی کا بتاتا وہ دونوں دوڑ کر جاتے تھے۔ بقول میری ساس کے ان دنوں انہوں نے جتنی جد و جہد اور دعائیں اس ایک نوکری کے لیے کی تھیں، اگر جنت کے لیے کرتے تو جنت مل جاتی، مگر تمام کوششیں ناکام جا رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ نہ صرف نوکری جائے گی بلکہ میرے سسر کو سزا بھی ہوگی، اور کچھ نہیں تو کچھ عرصہ جیل اور حوالات میں بھی خوار ہونا پڑے گا۔ انہی دنوں کسی نے پیر جی کا بتایا۔ ان دنوں شبیر شاہ نے اپنا نیا ڈیرا جمایا تھا اور اس وقت تو نوجوان ہی تھا۔ میرے ساس سسر اس سے ملے اور اس نے ان کو ایک عمل بتایا اور تعویذ دیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس سے ملاقات کے تیسرے ہی دن اچانک کی انکوائری رک گئی، اور پھر جس افسر نے میرے سسر کے خلاف تحقیقات شروع کی تھیں اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ کیس رک گیا اور کچھ عرصے بعد داخلے دفتر کر دیا گیا۔ یوں نہ صرف سسر کی نوکری بچ گئی بلکہ کچھ عرصے بعد انہیں اسی اسکول میں نائب ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا۔ وہ پہلے ہی پیروں فقیروں کے چکر میں رہنے والے لوگ تھے۔ جب شبیر شاہ کی یہ کرامات دیکھی تو دل و جان سے اس کے مرید بن گئے۔ اس کے بعد وہ ہر معاملے میں پیر جی سے مشورہ ضرور کرتے تھے، اور جب میرے سسر ہیڈ ماسٹر بنے تو سانس بھی پیر جی سے پوچھ کر لینے لگے تھے۔ پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ بھی ان کے رنگ میں رنگتے گئے، بلکہ میری جیٹھ اور دونوں نندیں تو ماں باپ سے بھی آگے نکل گئی تھیں۔ وہ ہر ہفتے پیر جی کے آستانے پر حاضری دیتے تھے، البتہ اویس اور رامز اس معاملے میں کسی قدر پیچھے تھے۔ عقیدت تو وہ بھی رکھتے تھے لیکن حاضری میں تساہل سے کام لیتے تھے، اور اس پر انہیں میرے ساس سسر کی طرف سے ڈانٹ پھٹکار پڑتی تھی، اس لیے وہ بھی مہینے میں ایک چکر لگا لیتے تھے۔ جب آستانے پر نیاز دی جاتی تھی اور لنگر ہوتا تھا تو اس رات کا کھانا وہیں کھاتے تھے۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میری سسرال کتنی پیر پرست تھے تو وہ حیران ہوئے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عمومی تاثر یہی تھا کہ میرے سسرال والے اتنے پڑھے لکھے ہیں اور وہ اس قسم کے چکروں میں کہاں پڑتے ہوں گے۔ میرے گھر والے اولیاء اللہ کے قائل تھے۔ ان بزرگان دین کی خدمات سے تو کافر بھی انکار نہیں کر سکتے، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلایا اور اپنی زندگیاں اسی میں گزار دیں، روکی سوکی کھا کر، اور دشمنان اسلام کا ظلم و جبر صبر اور حوصلے سے برداشت کر کے بالآخر ان کو اپنے کردار سے اسلام کی طرف مائل کر لیا۔ مگر آج کل جو لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں اور خود کو ان اللہ والوں سے ملاتے ہیں اور بزوں میں خود ان کے گدی نشین بنتے ہیں، وہ ان سے اور ان کے کردار سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کافروں اور مشرکوں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور یہ اچھے بھلے مسلمان کو ایسے چکروں میں پھنساتے ہیں جن سے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے نام نہاد پیروں کے اپنے ایمان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اولیاء اللہ ہیں، مگر ان کا کردار وہی ہے جو ہمیشہ سے اولیاء اللہ کا رہا ہے، تبھی تو یہ دنیا قائم ہے۔ مگر یہ نام نہاد پیر شیطان کے چیلے ہیں اور ان کے اعمال اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جب انسان پر کوئی افتاد آتی ہے یا جب وہ کوئی خواہش پوری نہیں کر پاتا ہے، تب اس کے اندر کا شیطان اسے بہکاتا ہے کہ وہ اپنی منشا حاصل کرنے کے لیے ان راستوں پر چلے جو اصل میں شیطان کا راستہ ہے، اور وہی انسان کی کسی ایسے شخص تک رہنمائی کرتا ہے جو اس زمین پر شیطان کا فرزدادہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس پر چلنا اور کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھنا یا پھر ایسی خواہشات رکھنا جو اصل میں اللہ کے اختیار میں ہیں، اور کسی انسان سے ان کی چاہ کرنا ہی گمراہی ہے۔ میں اور میرے گھر والے اس گمراہی سے محفوظ تھے، لیکن بدقسمتی سے مجھے سسرال ایسی ملی جو اس گمراہی میں مبتلا تھی۔ جب میں نے پیر جی کے آستانے سے آنے کے بعد اویس سے کہہ دیا کہ اب میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گی، تو پھر ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ بتا دوں کہ سوائے اس ایک معاملے کے میرا سسرال ایک نارمل سسرال ہے۔ یہاں بہوؤں کو عزت دی جاتی ہے اور انہیں ان کا مقام دیا جاتا ہے۔
थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर जगह होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रोक टोक या बेवजह का तंग नहीं किया जाता। मैं जब चाहती मैके जा सकती थी और अवैस के साथ बाहर आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। माली लिहाज से खुशहाल थे और खुला खाना पीना था। सब मिलजुल कर खर्च करते थे और कोई कंजूस नहीं था। सफाई और कपड़े धोने के लिए मासी आती थी, अलबत्ता खाना मैं और सास मिलकर बनाते थे। वो सुबह का नाश्ता बनाती और मैं रात का खाना। दोपहर में हम दो ही होते थे तो गुजारा कर लेते थे। मर्द रात को आते थे, इसलिए हांडी रात को ही बनती थी। अलबत्ता रूबीना भाभी के 4 बच्चे थे, इसलिए इन्हें 3 वक्त खाना पकाना पड़ता था। शादी के बाद जब पहली बार आस्थाने जाने का वक्त आया तो अवैस ने एक दिन पहले मुझसे कहा, तैयार रहना, आज शाम तुम्हारी तरफ चलेंगे। मैं खुश हो गई। हालांकि 3 दिन पहले भी हम होकर आए थे, लेकिन अपने माँ बाप के घर जाना किसे बुरा लगता है। मैं शाम को अवैस के साथ निकलने लगी तो मेरी सास ने कहा, जल्दी आ जाना, कल पीर जी के पास जाना है। ये सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया था। बाहर आती मैंने अवैस से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी, इसीलिए तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जा रहा हूँ। अवैस ने जवाब दिया, मुझे मालूम था कल तुम इनकार कर दोगी और घर में बदमज़गी होगी, इसलिए आज रात तुम वहाँ रुक जाना, मैं कल दफ्तर से आते हुए तुम्हें लेता आऊँगा। मैं खुश हो गई। अवैस मुझे अम्मी के घर छोड़कर चले गए और उन्होंने अपने घर वालों से बहाना किया कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वहीं रुक गई। जाहिर है मेरी सास और ससुर ने अच्छा महसूस नहीं किया था, क्योंकि अगले दिन मैं वापस आई तो इनके मुंह फूले हुए थे, लेकिन मैं अनजान बनकर इनसे हंसती बोलती रही तो कुछ देर बाद वो भी ठीक हो गए। मैंने सुकून का सांस लिया था, मगर फ़ौरन ही मुझे आने वाले महीने की फ़िक्र लाहक हो गई थी, क्योंकि सास ने वार्निंग दे दी थी कि मैं बहर सूरत अगले महीने पीर जी के आस्थाने जाऊंगी। मैंने रात अवैस से कहा तो वो बोले, इसमें अभी 1 महीना पड़ा है, अभी से क्यों फ़िक्र कर रही हो, आजकल वक्त का पता नहीं चलता है। अवैस मुतमईन थे, लेकिन मैं फ़िक्रमंद थी। हर बार घर जाने और वहाँ रुक जाने का बहाना नहीं चल सकता था। मुझे और अवैस को इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालना था, और वाहिद हल यही था कि वो घर वालों को 2 टोक मना कर देते कि मैं पीर जी के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वक्त गुजरता रहा और दूसरे महीने जाने का वक्त आ गया, मगर इत्तेफाक से मैं बीमार पड़ गई और सास की भरपूर कोशिश के बावजूद मैं बीमारी को लेकर पड़ी रही और ये जाहिर किया कि मुझ में उठने की सकत भी नहीं है। बुखार तेज़ था, मगर मैं इतनी कमज़ोर नहीं हुई थी जितना जाहिर कर रही थी, बल्कि बुखार तो चंद घंटों में उतर भी गया। और शुक्र है इस वक्त तक मेरे ससुराल वाले जा चुके थे, अवैस भी गए थे। वो रात को वापस आए तब भी मैं जाहिर कर रही थी कि मेरी तबीयत बदस्तूर ख़राब है। अलबत्ता रात को मैंने अवैस के सामने इकरार कर लिया कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी, मैं जानबूझकर ज़्यादा बीमार बनी रही। महानूर, ऐसा कब तक चलेगा? अवैस ने संजीदगी से कहा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, बल्कि तुम्हें एतराज़ क्या है? अवैस, मुझे एतराज़ यह है कि मैं किसी शख्स को इजाज़त नहीं दे सकती कि वो मुझे हाथ लगाए, और न ही मुझे किसी गैर शख्स को छूना पसंद है। आपके पीर जी के पास जाने की सूरत में मुझे दोनों मराहिल से गुजरना पड़ेगा, और ये मुझे किसी सूरत गवारा नहीं है। इसमें हर्जी क्या है? अवैस दबे लफ्ज़ों में बोले, पीर जी एक काबिल एहतराम हस्ती हैं और हमारे ख़ानदान की औरतें बिला झिझक इनके पास जाती हैं, कभी किसी को इनसे शिकायत नहीं हुई। मैंने अवैस को अपने एहसासात के बारे में नहीं बताया था कि जब मैं पहली बार शब्बीर शाह के सामने अकेले में गई तो मैंने क्या महसूस किया था। अगरचे बज़ाहिर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हर औरत के अंदर एक हिस्स होती है जो इसे बताती है कि इसके सामने मौजूद मर्द उसके बारे में किस तरह से सोच रहा है। मेरी हिस्स ने मुझे बताया था कि शब्बीर शाह मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, इसकी सोच और नज़रें आलूदा हैं। मैं अवैस को ये सब बता नहीं सकती थी। मुझे एक डर ये था कि वो गुस्से में आ जाएंगे, और अगर उन्होंने घर में किसी से कह दिया तो एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा।
दूसरा खौफ मुझे ये था कि अवैस को पीर जी का बहतान बुरा लगेगा और मेरे और इनके ताल्लुकात में दरार आ जाएगी, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने ये बहाना तराशा, अवैस, हमारे ख़ानदान में इसका रिवाज नहीं है। अव्वल तो हम पीरों के इस तरह से कायल भी नहीं हैं, फिर तुम्हारे पीर जो हैं वो गैर मर्द हैं, और गैर मर्द से ताल्लुक़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप सोच नहीं सकते कि मेरी क्या हालत हुई थी जब मैंने दिल पर बहुत जबर करके पीर जी को सलाम किया था। ये काम करके मुझे खुद से घिन आ रही थी। अवैस ने सर हिलाया। मैं समझ रहा हूँ, और सच्ची बात ये है कि तुम्हारे हवाले से ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, मगर तुम जानती हो ये बात दूसरों से कहना कितना मुश्किल है। मैं जानती हूँ घर में एक फसाद खड़ा हो जाएगा। अम्मी अबू और नफीस भाई सब मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं और रामी साहब की हिमायत करेंगे। रामिस के बारे में मैं जानता हूँ, वो भी इस मामले में मेरा साथ देगा, लेकिन वो छोटा है, इसके कोई सुनेगा नहीं और सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अवैस की इस बात से मुझे ख्याल आया कि मैंने कभी रुबीना भाभी को इस हवाले से बात करते नहीं देखा था। वो कभी हर हफ्ते और कभी 2 हफ्ते बाद जाती थीं, क्योंकि नफीस भाई बाकायदगी से जाते थे। हालांकि इनके 4 बच्चे थे, इसके बावजूद इन्हें घंटों के हिसाब से जाना पड़ता था। मैंने अकेले में इस बारे में इनसे बात करने का फ़ैसला किया। ये मौका मुझे जल्द मिल गया। इस हफ्ते नफीस भाई, मेरी सास और ससुर तीनों गए थे। अवैस और रामिस जॉब पर थे। रामिस को एक टीवी चैनल पर जॉब मिल गई थी और इसे ज्वाइन किए हुए दूसरा हफ्ता था। घर में मैं और ऊपर रुबीना भाभी थीं। मैं अपने काम निपटा कर ऊपर चली आई। वो बच्चों के कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल रही थीं और मैं उनका हाथ बटाने लगी। आप नहीं गईं? मैं कहाँ जाती, देख रही हो कितने कपड़े जमा हो गए हैं। मासी बस इतने धोती है जितने तय किए होते हैं, इससे ऊपर कपड़े मेरे सर मार जाती है। ये तो ज़्यादती है, मैंने तायद की। वैसे आस्ताने जाना और वहाँ घंटों बैठे रहना भी आसान काम नहीं है। हाँ भाई, कमर दुख जाती है, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, उन्होंने बेजारी से कहा तो मेरा हौसला बढ़ा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, ख़ास तौर से पीर जी को सलाम करने का अंदाज़। रुबीना भाभी ने चौंक कर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी नागवार गुजरा था, लेकिन ये बात किसी और से मत कह देना, एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ रही हो ना? क्यों नहीं भाभी, जब से मैं यहाँ आई हूँ इसी मुश्किल में हूँ। इस बार मैंने खुलकर कहा, मेरा दिल 1% भी वहाँ जाने को नहीं मानता है। तुमने अवैस से ये बात कही है? जी, वो मुत्तफिक हैं, लेकिन दूसरों से डरते हैं। मैंने एक बार ही नफीस से ये बात कही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने दोबारा ये बात कही तो वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन पीर जी को नहीं छोड़ेंगे। तब से ज़बान बंद रखी है, टालती रहती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ कि इनका मूड ज़्यादा ख़राब हो गया है तो चली जाती हूँ। तुम भी ऐसा ही किया करो। मैंने नफीस से कह दिया है कि मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी। नहीं, वो खौफज़दा हो गई। अगर ये बात बड़ों तक पहुँच गई तो? बड़ों तक तो जाएगी भाभी, लेकिन मैं अब इस शख्स के पास नहीं जाऊंगी। उसने जिस तरह पहली बार मुझे देखा था, इस तरह कोई मामूली अखलाक वाला शख्स भी किसी गैर औरत को नहीं देखता है, और ये पीर बनकर बैठा हुआ है। रुबीना भाभी की आंखें फट गई थीं। महानूर, महानूर, खुदा के वास्ते किसी और के सामने इस तरह खुलकर बात मत करना। तुम इन लोगों को अभी सही से नहीं जानती हो। ये खुदा के ख़िलाफ़ भी सुन सकते हैं, लेकिन पीर जी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। तब उन्होंने इस पीर को खुदा बना लिया है। मुझे गुस्सा आ गया था। इतने पढ़े लिखे लोगों से ये तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन महानूर, अब ये हमारा घर है और हमें यहीं रहना है और इन लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक रहना है। भाभी, ये मुझे जो कहें मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तभी तुम दोबारा वहाँ नहीं गई हो? हाँ, और ना आइंदा जाऊँगी, मैंने कहा, और फिर इन्हें बताया कि जब मैं पीर जी को सलाम करने गई तो मैंने क्या महसूस किया था। रुबीना भाभी की आंखें फैल गई थीं। रुबीना भाभी 4 बच्चों की माँ बनकर भी बहुत खूबसूरत थीं। मैंने इनकी शादी से पहले और बाद की तस्वीरें भी देखी हैं।
شادی کے وقت وہ کہیں زیادہ حسین تھیں۔ ان کو بتاتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا، بھابھی کیا یہی چیز آپ نے بھی محسوس کی تھی جب آپ شروع میں وہاں گئی تھیں؟ میری بات سن کر وہ گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے آس پاس دیکھا کہ کوئی موجود تو نہیں ہے، پھر وہ آہستہ سے بولیں، مانور کسی کے سامنے اس بارے میں مت کہنا، میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ وہ شخص حفظ کا مارا ہے، میں جب اس کے سامنے جاتی ہوں تو ایسا ہی محسوس کرتی ہوں، اس کی نظریں مجھے جسم میں اترتی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر نفیس کا دباؤ نہ ہو تو میں ساری دنیا کی دولت کے بدلے بھی وہاں جانا پسند نہ کروں۔ تب یہ بات راحلہ اور نبیلہ کیوں محسوس نہیں کرتی ہیں؟ روبینہ بھابھی نے بے ساختہ کہا، وہ اس قابل ہیں کہ انہیں غور سے دیکھا جائے، پیر جی کو ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، میری دونوں نندیں عام شکل و صورت کی تھیں اور پیر جی جیسے مردوں کو ان میں دلچسپی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہوگی، اس لیے وہ انہیں اس طرح دیکھتے نہیں ہوں گے جیسے مجھے اور روبینہ بھابھی کو دیکھتے تھے۔ میں روبینہ بھابھی جیسی حسین تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی کی ایک بہار اور دلکشی ہوتی ہے تو وہ مجھ میں بھی تھی۔ پھر خود کو سجا سنوار کر رکھنا بھی آتا ہے، اس لیے خوبصورت لگتی تھی، لیکن میرا سجنا سنورنا اور خوبصورتی صرف میرے شوہر کے لیے تھی، اس میں کسی اور مرد کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں تھی۔ روبینہ بھابھی نے تصدیق کر دی تھی کہ شبیر شاہ غلط آدمی تھا۔ روبینہ بھابھی کی شادی کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی اور اب تک وہ بے شمار بار اس کے پاس جا چکی تھیں۔ اس نے نہایت چالاکی سے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ اس سے ملنے کے لیے آنے والا ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس سے تنہائی میں ملتا تھا۔ میں نے اگلا سوال جھجکتے ہوئے کیا، بھابھی آپ بہت بار اس کے پاس جا چکی ہیں، کبھی اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی؟ ان کے چہرے پر جو تاثرات آئے تھے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ ہوا ضرور تھا، مگر زبان سے انہوں نے فوراً تردید کر دی، نہیں ایسا آج تک نہیں ہوا، وہ صرف نظر بازی کرتا ہے۔ سچی بات ہے، اس نے پہلی بار میں مجھے جس طرح دیکھا، اب مجھے اس کے پاس جانے کے نام سے ہی خوف آتا ہے۔ روبینہ بھابھی نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور عورتیں ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ اویس کم سے کم تمہاری بات سنتا ہے، نفیس میری بات بھی نہیں سنتے۔ طلاق کی دھمکی کے بعد میں نے پھر ان سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کی۔ اویس کے رویے سے مجھے حوصلہ ہوا تھا، اگر وہ نفیس بھائی کی طرح عقیدت سے اندھے ہوتے تو شاید میں بھی مجبور ہو جاتی، مگر اندر سے اویس ان لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ البتہ وہ ایک ہی گھر میں رہ کر وہی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے جو باقی سب کرتے تھے۔ اسی طرح رامز بھی شبیر شاہ سے عقیدت نہیں رکھتا تھا، بس گھر والوں کے دباؤ پر وہاں جاتا تھا۔ جب میں نے دوسری بار ماہانہ حاضری سے انکار کیا تو اس کے بعد میری ساس کا رویہ مجھ سے ذرا سرد ہو گیا تھا۔ وہ بات کم کرتی تھیں اور ذرا سی غلطی پر بھی سنا جاتی تھیں۔ میں ماحول خراب ہونے سے بچانے کے لیے سنی انسنی کر دیتی یا معافی مانگ لیتی، لیکن ان کے درست رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک دن وہ ناشتہ تیار کر رہی تھیں اور میں رات کے برتن دھو رہی تھی کہ ایک پلیٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گری اور ٹوٹ گئی۔ ساس نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولی، ہاں بی بی، تمہارے جہیز کا مال تھوڑی ہے جو تم احتیاط کرو گی۔ سوری امی، غلطی ہو گئی، میں نے ندامت سے کہا، یہ قیمتی ماربل سیٹ کی پلیٹ تھی اور صابن سے چکنی ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ غلطی سے میں نے اسے زیادہ اوپر اٹھا لیا تھا کہ وہ سنک سے باہر جا گری۔ ساس تنک کر بولیں، سوری کرنے سے یہ واپس تو نہیں مل جائے گی؟ اسی دوران میں رامز آ گیا۔ اس نے کہا، امی کیا ہوا ہے؟ غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، پرسوں آپ نے اسی سیٹ کی ایک پیالی گرا دی تھی، ماں کی سائیڈ نہ لینا کبھی، ساس نے کھسیا کر کہا اور پھر بات بدل کر بولی، تو اس بار پیر جی کی حاضری میں کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے کہتے ہوئے ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا، کہیں تجھ پر بھی تو کسی کا اثر نہیں ہو گیا ہے؟ مجھ پر کسی انسان کا اثر نہیں ہوتا، رامز نے جواب دیا، اب باتیں چھوڑیں اور جلدی سے ناشتہ دیں، مجھے دفتر کی دیر ہو رہی ہے۔ دیکھو ابھی تمہاری نوکری کا آغاز ہے، پیر جی کی دعائیں لوگے تو آگے جاؤ گے۔ نفیس کو نہیں دیکھا؟ اس کے سر پر پیر جی کا سایہ ہے، کیسے ترقی ہوتی ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔
مشکلیں دینے اور آسان کرنے والا اللہ ہے۔ رامس نے بے پرواہی سے کہا، میں اسی سے مانگتا ہوں۔ بے شک اصل تو وہی ہے، لیکن پیر جی اس کے نیک بندے ہیں اور نیک بندوں سے بھی آدمی کو فیض ملتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اللہ کو بھول کر بندوں کے پیچھے لگا رہے۔ رامس بھی سنجیدہ ہو گیا، حالانکہ وہ ہنسنے بولنے والا شوخ انسان تھا۔ میری سانس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ اکثر نماز قضا کر دیتے ہو، بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دیتے ہو، لیکن پیر جی کے پاس حاضری نہیں چھوڑتے، چاہے کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، آستانے ضرور جاتے ہو۔ رامس کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور جانے لگا۔ ارے رک جا، ناشتہ تو کرتا جا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا، اور اس کے جاتے ہی ساس نے یوں مجھے گھورا جیسے اس کے بھوکے جانے کی ذمہ دار میں ہوں۔ تیسرا مہینہ قریب آ رہا تھا جب سب سسرال والے شبیر شاہ کے آستانے جاتے، اور مجھے خول اٹھ رہے تھے کہ اس بار میں کیسے انکار کروں۔ جس دن جانا تھا اس روز میری ساس نے صبح سے کہہ دیا، بی بی آج کوئی بہانہ مت کرنا، تیار ہو جانا۔ شام کو جانا تھا، میں دوپہر میں لیٹی تو اٹھی نہیں۔ ساس نے کئی بار آ کر پکارا اور آخر میں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ ابھی وہ اور سسر روبینہ بھابھی کو لے کے جا رہے تھے۔ نفیس بھائی، اویس اور رامس ڈیوٹی سے وہیں جاتے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں اٹھ گئی، لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا۔ ان لوگوں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ واپسی پر کوئی فساد ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ تقریباً 10 بجے واپس آئے تھے۔ آتے ہی مجھے ساس اور سسر کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں، اور اویس دبے لہجے میں ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے ساس کو بولتے سنا، اسے کہ تو یہاں رہنا ہے تو ہمارے طریقے سے رہنا ہوگا۔ امی، وہ آپ کی اور ابو کی ہر بات مانتی ہے۔ اویس کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی پر کوئی زور نہیں ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتی ہے تو آپ کیوں زور دے رہی ہیں؟ اسے جانا ہوگا، سسر تیز لہجے میں بولے۔ تمہیں پتہ ہے آج پیر جی نے کیا کہا ہے؟ ابو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پیر جی نے کیا کہا ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی دین کے معاملے میں جبر سے منع کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، سسر فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ اگر تم لوگوں کو یہاں رہنا ہے تو پیر جی کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اویس نے بے یقینی سے کہا، ابو آپ ہمیں گھر سے نکالنے کا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ چلا کر بولے، اگر تم لوگوں کو یہاں رہنا ہے تو ہماری مرضی سے رہنا ہوگا، ورنہ جہاں دل چاہے جا کر رہو۔ اویس کمرے میں آئے تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں روحانسی ہو گئی۔ اویس، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کی بلا وجہ کی ضد اور انا ہے۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، ہم کہیں اور رہ لیں گے، میں کل سے مکان دیکھتا ہوں، اسی مہینے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پلیز، آپ اس وقت غصے میں ہیں اور امی ابو بھی غصے میں ہیں، اس لیے ابھی کوئی فیصلہ مت کریں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولے، بات وہیں سے شروع ہوگی اور مسئلہ وہیں رہے گا۔ بار بار سننے سے بہتر ہے کہ آدمی ایک بار سن کر اپنا رستہ لے۔ اس رات تو میں باہر نہیں نکلی، لیکن اگلی صبح جب ناشتے کے وقت باہر آئی تو ساس سسر کے منہ بنے ہوئے تھے۔ سسر تو مجھے دیکھتے ہی ناشتے کی میز سے اٹھ گئے۔ ساس نے بہت طنزیہ انداز میں کہا، چین پڑ گیا فساد کرا کے؟ امی، میں نے کبھی آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں ٹالی، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی کسی معاملے میں اپنی رائے مسلط نہیں کی، تو صرف اس معاملے میں کیوں زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پیر جی کا معاملہ ہے اور اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ امی، اب اس غصے میں ہیں، میں نے ان کو منع کیا ہے، لیکن شادی کے بعد پہلی بار انہوں نے میری کوئی بات ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں، پلیز انہیں روک لیں۔ وہ نہیں مانے گا اور تمہارے سسر بھی نہیں مانیں گے۔ ساس کا لہجہ ذرا نرم پڑ گیا، یہ بات ہی ایسی ہے۔ امی پلیز، وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کو غصہ مجھ پر ہے، ان سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے، تب تم مان جاؤ۔ امی، میرا دل نہیں مانتا، میں نے بے بسی سے کہا۔ دیکھیں، سب تو جاتے ہیں نا، ایک میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ پیر جی نے کہا ہے کہ ہمارے گھر پر ایک آفت آنے والی ہے، اور اسے روکنے کے لیے سب کا ان کے آستانے پر جانا ضروری ہے، اس گھر میں رہنے والے ہر فرد کا۔
معذرت کے ساتھ میں ان باتوں کو نہیں مانتی۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو ہمیں صرف اسی سے دعا کرنے سے فائدہ ہوگا۔ میں نے صاف گوئی سے کہا تو ساس کا موڈ پھر خراب ہو گیا۔ شام کو اویس آئے تو سسر نے ان کو بلا کر ایک بار پھر کہا کہ یا تو میں پیر جی کے پاس حاضری دوں یا پھر ہم اس گھر سے چلے جائیں۔ اویس نے ان سے کہا کہ وہ پہلے ہی مکان کی تلاش شروع کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میری ساس اور سسر دونوں پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس دھمکی سے اویس ڈر جائیں گے اور مجھ پر دباؤ ڈالیں گے، لیکن اس کے بجائے اویس نے میری حمایت میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس پر میری ساس نے کہا، تو بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، ابو نے مجھے اور مانور کو یہاں سے جانے کو کہا ہے۔ تو بیٹا اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مان لیتا؟ اگر یہ ہمارے متعلق کوئی حکم دیں تو مجھے ماننے میں کبھی تامل نہیں ہوگا، لیکن یہ جو منوانا چاہ رہے ہیں وہ تو دل کا معاملہ ہے، اس میں زبردستی کہاں چلتی ہے؟ پر بیٹا یہ تیری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، میری بہتری چاہتی ہیں تو پھر اس معاملے میں مانور کو مجبور نہ کیا جائے۔ میں پیر جی کے پاس جاتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ مانور بھی جائے؟ بالکل ضروری ہے، سسر نے کہا۔ میں پیر جی کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ تب میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اویس نے تلخی سے کہا اور ان کے پاس سے اٹھائے۔ اس رات پھر ایک میٹنگ ہوئی جس میں مجھ سمیت گھر کا ہر فرد شریک ہوا تھا۔ روبینہ بھابھی نے مجھ سے کہا، مانور تم مان جاؤ۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں تیار ہوں، میں نے کہا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اکیلے میں پیر جی کے پاس نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ اویس ہوں گے۔ یہ کیسی شرط ہے؟ ساس نے اعتراض کیا۔ پیر جی کا اصول ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی کو باریابی بخشتے ہیں۔ تم پیر جی پر شک کر رہی ہو؟ سسر نے بھی بگڑ کر کہا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک نامحرم سے اکیلے میں ملنا ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی پیر جی کے سامنے جاؤں گی۔ میرا خیال ہے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کو نہ ہو، مجھے اعتراض ہے، سسر بولے۔ یہ ان کی شان میں گستاخی ہوگی، ہم ان پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اویس نے پھر میرا ساتھ دیا۔ مانور نے اپنی شرائط بتا دی ہیں، آپ پیر جی سے بات کر کے دیکھ لیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، سسر غصے میں کھڑے ہو گئے۔ بس فیصلہ ہو گیا ہے، اس گھر میں تمہاری اور تمہاری بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اویس نے مجھے اگلے دن میں کہ چھوڑا، جب تک میں مکان تلاش نہیں کر لیتا تم یہیں رہو۔ گھر والے پریشان ہو گئے تھے، ابو کو غصہ آیا تھا، اتنے جاہل لوگ ہیں، مجھے پتہ ہوتا تو میں رشتہ ہی نہ دیتا۔ ابو اویس بہت اچھے ہیں، میں نے اویس کی حمایت کی، دیکھیے وہ میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہاں اویس اچھا آدمی ہے، ابو نے کہا۔ اچھا ہوگا اگر تم ان جاہلوں سے الگ ہو جاؤ۔ نہیں ابو، وہ برے لوگ نہیں ہیں، بس اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اویس اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے وہ ان سے الگ رہ کر خوش نہیں ہوں گے، تب ماں باپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ وہ اس پیر کے چکر میں آئے ہوئے ہیں۔ اویس نے ایک ہفتے میں اپنے دفتر کے پاس نارتھ ناظم آباد میں ایک چھوٹا فلیٹ لے لیا۔ یہ صاف ستھرا اور اچھے علاقے میں تھا، لیکن جب ہم یہاں منتقل ہوئے تو ہم دونوں ہی افسردہ تھے۔ اویس تو پہلی رات بار بار رونے لگتے تھے، ان کو چپ کراتے کراتے میں بھی رو دیتی تھی۔ ان کو اندازہ نہیں تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے سسرال والے اس معاملے میں اس حد تک چلے جائیں گے، لیکن اب مجھے اطمینان تھا کہ وہ مجھ پر دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے۔ اویس شروع میں بہت افسردہ تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگے۔ ہاں میں یہ بتانا تو بھول ہی گئی کہ جب اویس گھر سے سامان لے جانے لگے تو میرے سسر نے ان سے کہہ دیا کہ اب ان کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دوبارہ وہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نفیس بھائی اور میری نندوں نے بھی ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن رامس ملنے آتا تھا، وہ دفتر سے ہمارے ہاں آ جاتا، مگر اس نے یہ بات گھر میں نہیں بتائی تھی، ورنہ اس کی بھی شامت آ جاتی۔ ایک بار روبینہ بھابھی بھی چھپ کر آئی تھیں، وہ شاپنگ کے بہانے رامس کے ساتھ نکلی تھیں
اور کچھ دیر کے لیے میرے گھر بھی آئیں۔ ماہنور، گڑبڑ بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے سرکوشی میں کہا۔ میں سمجھی کہ وہ گھر کے حوالے سے کہہ رہی ہیں۔ بھابھی، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ ہم سے ہر قسم کا تعلق تو ختم کر چکے ہیں۔ میں گھر کی نہیں، پیر جی کی بات کر رہی ہوں، وہ بولیں۔ اس کے انداز سے اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں چونکی۔ خیریت بھابھی؟ ابھی موقع نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ انہوں نے رامز کی طرف دیکھا جو لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ مجھے کال کر سکتی ہیں؟ نہیں، نفیس نے کال کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے اور وہ باقاعدگی سے میرا موبائل چیک کرتے ہیں۔ مجھے اس کا ذاتی پتہ نہیں ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے پکڑ لیا تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خواتین کی عادت ہوتی ہے، ان کو ایک ادھوری بات پتہ چل جائے تو جب تک وہ پوری بات نہیں جان لیتی انہیں چین نہیں آتا ہے۔ اب مجھے بھی سخت تجسس لاحق ہو گیا تھا۔ میرے پاس روبینہ بھابھی کا موبائل نمبر تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کو کال کروں گی، اگر نفیس بھائی نے دیکھ بھی لیا تو آپ کہہ دیجیے گا کہ میں نے کال کی تھی۔ آپ نے ریسیو کر کے مجھے دوبارہ کال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا ایسے وقت کال کرنا جب نفیس گھر پر نہ ہو، اور ہاں، آج کل امی ناشتے کے بعد اوپر آ جاتی ہیں، اگر وہ موجود ہوئیں تب بھی میں کال ریسیو نہیں کروں گی۔ میں نے اگلے دن 12 بجے کال کی۔ میرے ذہن میں تھا کہ اس وقت نفیس بھائی اور بچے تو ہوں گے نہیں اور امی بھی لازمی نیچے جا چکی ہوں گی۔ اتفاق سے ایسا ہی تھا۔ روبینہ بھابھی نے کال ریسیو کی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم کال کرو گی۔ اب میں اکیلے اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہو جس سے میں شیئر کروں۔ لیکن ماہنور، یہ بات اپنے تک رکھنا، اگر اویس کو بتانا بھی ہو تو اسے بھی خود تک محدود رکھنے کو کہنا۔ اگر یہ بات نفیس یا امی ابو تک پہنچ گئی تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ بات میرے دل میں رہے گی، اور اگر اس میں آپ کے حوالے سے کوئی پہلو ہے تو میں اویس سے بھی بات نہیں کروں گی۔ اس روز روبینہ بھابھی سے میری کوئی آدھے گھنٹے بات ہوئی، اور اس دوران میں انہوں نے جو انکشافات کیے میں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ شبیر شاہ مجھے حوث پرست آدمی لگا تھا، لیکن وہ اندر سے اس قدر شیطان صفت ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ شروع دن سے روبینہ بھابھی کے چکر میں تھا۔ آغاز میں تو وہ اشارے کنایوں میں بات کرتا رہا، لیکن 1 سال پہلے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے اکیلے میں ملیں تو ان پر ایک ایسا عمل کرے گا کہ نفیس بھائی ان کے غلام بن جائیں گے، اور وہ جو چاہیں گی نفیس بھائی ویسا ہی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں اس کی چند خواہشات پوری کرنا ہوں گی۔ روبینہ بھابھی اس کی بات سن کر ڈر گئی تھیں اور انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں اپنے شوہر کو غلام بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس پر شبیر شاہ نے پینترا بدلا اور روبینہ بھابھی کے حسن کی تعریف کرنے لگا۔ وہ باتوں کا ماہر تھا، بغیر کھل کر کہے ایسی بات کہہ جاتا کہ روبینہ بھابھی شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھیں، لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اپنے شوہر یا سسرال والوں سے بھی نہیں کہہ سکتی تھیں، اس لیے اندر ہی اندر گھٹتی رہیں۔ گزشتہ چند مہینوں سے شبیر شاہ مسلسل میرے سسرال والوں کو ڈرا رہا تھا کہ ان پر کوئی آفت آنے والی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام گھر والے ماہانہ حاضری دیں۔ کوئی ایک فرد بھی نہیں آیا تو اس آفت کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے سسرال والے مجھ پر آستانے چلنے کے لیے زور دے رہے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو ہمیں گھر سے نکال دیا گیا۔ اب گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو ماہانہ حاضری میں نہ جاتا ہو۔ شبیر شاہ اصل میں میری حاضری چاہتا تھا، اور اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ میرے ساس سسر نے اسے بتایا کہ حاضر نہ ہونے کی پاداش میں انہوں نے بہو بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے۔ گویا میں اس کی دسترس سے دور نکل گئی تھی، اس لیے اس نے اب روبینہ بھابھی کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ اس نے کہا کہ آفت اس طرح سے نہیں ٹلے گی جب تک ان کے گھر کی کوئی بہو ایک خاص عمل سے نہ گزرے۔ یہ عمل چاند کی پہلی رات کو کیا جانا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پوری رات شبیر شاہ کے حجرے میں رہے۔ صرف اسی صورت میں آنے والی آفت ٹل سکتی تھی۔ یہ بات شبیر شاہ نے صرف میری ساس سے کہی تھی، اور انہیں پابند کر دیا تھا کہ وہ یہ بات
صرف اپنی بہو کو بتائیں جسے اس عمل سے گزرنا تھا۔ میری ساس نے بتایا کہ ماہنور تو آنے پر راضی نہیں تھی، وہ اس عمل کے لیے کہاں سے راضی ہوتی، اب صرف روبینہ ہے۔ شبیر شاہ نے کہا کہ وہ اس سے بات کرے اور انہیں اس کے پاس بھیج دے۔ جب ساس نے روبینہ بھابھی سے بات کی تو انہوں نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ امی، 15-20 منٹ کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن میں پوری رات کسی صورت بھی وہاں نہیں رہ سکتی، میری طرف سے انکار ہے۔ دیکھو، ماہنور تو کم نصیب نکلی، تم تو پیر جی کو ناراض مت کرو۔ امی، میں یہ بات کسی صورت نہیں مان سکتی، چاہے نفیس اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دیں۔ مجبوراً میری ساس یہ کہہ کر چپ ہو گئیں، ٹھیک ہے، خود ہی بھگتنا۔ اتفاق سے اس کے چند دن بعد روبینہ بھابھی کا بڑا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اس کی عمر 9 سال تھی۔ اچانک بخار ہوا اور اتنا تیز ہوا کہ وہ جلنے لگا تھا۔ پہلے گھر میں دوا اور پٹی کرتے رہے، لیکن جب بخار کی شدت کم نہیں ہوئی تو اسے لے کر اسپتال بھاگے، جہاں بڑی مشکل سے ڈاکٹروں نے اس کا بخار کم کیا اور وہ 2 دن اسپتال میں داخل رہا۔ ابھی وہ پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس سے چھوٹی بیٹی کو خسرہ نکل آئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب رہی تھی اور ڈاکٹروں نے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ ان 2 واقعات سے روبینہ بھابھی بہت خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ ساس نے بھی ان سے کہا، دیکھا پیر جی کی بات نہ ماننے کا انجام۔ میں کیا کروں؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ اللہ نے کرم کیا، میرے بچوں کو کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتی۔ بس اس بار چل کر پیر جی سے معافی مانگ لے اور جیسا وہ کہیں ویسا ہی کر، ساس نے ترغیب دی۔ روبینہ بھابھی کبھی نہ مانتی، لیکن ان کے اندر کی ماں مان گئی۔ وہ اپنے بچوں کی خاطر وہ کوئی بھی قربانی دے سکتی تھیں۔ وہ ماہانہ حاضری کے لیے سب گھر والوں کے ہمراہ گئیں۔ ساس پہلے اندر گئیں اور انہوں نے شبیر شاہ سے کہہ دیا کہ ان کی بہو معافی مانگنے اور ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کر یقیناً شبیر شاہ کی باتیں کھل گئی ہوں گی۔ روبینہ بھابھی اپنی باری پر گئیں۔ مخصوص سلام کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھیں تو شبیر شاہ نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے بچوں پر کیا گزری۔ یقین کرو، بڑا سخت حملہ تھا۔ اگر ہم پر وقت توجہ نہ کرتے تو کسی بچے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ سن کر روبینہ بھابھی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ انہوں نے عاجزی سے کہا، پیر جی کچھ کریں، اس آنے والی آفت کو ٹال دیں۔ حالانکہ خود روبینہ بھابھی شبیر شاہ کو فراڈ اور دھوکے باز سمجھ رہی تھیں، لیکن جب بچوں کا معاملہ آیا تو وہ دماغ کے بجائے دل سے سوچنے لگی تھیں۔ اب وہ اس شخص کے سامنے گڑ گڑا رہی تھیں، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن تم نہیں مانی۔ خیر، دیر سے صحیح، لیکن تم مان گئیں۔ جب روبینہ بھابھی کو اس کی شرط یاد آئی تو وہ پھر خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ پیر جی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جو ہم کہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، کسی بھی حکم سے ذرا بھی انکار کیا تو سارا عمل الٹ جائے گا، اور اس بار صرف بچوں کی ہی نہیں، بڑوں کی بھی جان جا سکتی ہے۔ شبیر شاہ انہیں پکا کر رہا تھا۔ وہ ڈر گئیں۔ میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گے۔ شاباش، اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ پر میں رات بھر یہاں رہوں گی تو میرے شوہر اور گھر والوں کو پتہ تو چلے گا۔ وہ تو جب پتہ چلے گا اس وقت کی بات ہے، لیکن یہاں سے باہر نکل کر بات کرنے کی صورت میں شیاطین اس عمل کے بارے میں جان جائیں گے اور وہ پہلے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے رازداری اہم ہے۔ اچھا، میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ ایک بات کا خیال اور رکھنا، شبیر شاہ نے کہا، اس عمل کے دوران عورت کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، وہ خاص ایام سے نہ ہو۔ ہماری بات سمجھ رہی ہو نا؟ روبینہ بھابھی کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ انہوں نے صرف سر ہلایا، منہ سے کچھ نہیں کہا۔ شبیر شاہ نے مزید ہدایات دیں، گھر سے کوئی زیور اور کوئی آرائشی چیز مت پہن کر آنا۔ آخری کھانا دوپہر 12 بجے سے پہلے کھا لینا۔ اس کے بعد اس حجرے میں آنے تک کچھ مت کھانا۔ ہاں، مائع چیز پی سکتی ہو۔ یہاں آنے کے بعد تمہیں گھر کے کپڑے اتار کر ایک لباس پہننا ہوگا، مطلب یہ کہ دوران عمل گھر کی کوئی چیز تمہارے بدن پر نہ ہو۔ روبینہ بھابھی خاموشی سے سن رہی تھیں۔ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھ رہی تھی، شبیر شاہ کے اندر کا شیطان باہر آتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اس کا مقصد اور عزائم بھی واضح ہو رہے تھے۔ روبینہ بھابھی کشمکش میں پڑ گئی تھیں۔ انہیں لگا کہ اگر انہوں نے اس کی بات مان لی
تو اس حجرے سے اپنی عزت سلامت نہیں لے جا سکیں گی، اور اگر انکار کرتی ہیں تو ان کے بچوں اور گھر والوں پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ وہ باہر آئیں تو ان کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ نفیس بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں گھر لے جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے موقع ملتے ہی ساس کو سب بتایا کہ شبیر شاہ نے کیا کہا ہے، اور بولی، امی میں کسی صورت یہ سب نہیں کر سکتی۔ میری ساس بھی ذرا چپ ہوئی تھی، شاید انہیں بھی عجیب لگا ہوگا، مگر پیر جی کی عقیدت اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ دیکھ، ان کی نیت پر شک نہ کر، وہ ہمارے بھلے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ تم سفیر اور مشل کی حالت دیکھ چکی ہو، پیر جی کی بات درست نکلی تھی۔ اگر تم نہ گئیں اور خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پھر پچھتانے کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ اللہ نہ کرے، روبینہ بھابھی نے کہا اور پھر رونے لگیں۔ میں کیا کروں، میرا دل 1% بھی نہیں مان رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب چاند کی پہلی آئی اور میری ساس نے پیر جی کی ہدایت کے مطابق نفیس بھائی سے بات کی تو وہ اندھی عقیدت کے مارے تیار ہو گئے۔ میرے سسر بھی راضی تھے، لیکن اس سے پہلے شبیر شاہ کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جاتا روبینہ بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر اتنا گر گیا کہ انہیں لے کر اسپتال جانا پڑا تھا، اور ڈاکٹروں کے مطابق اگر انہیں لانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو ان کا انتقال بھی ہو سکتا تھا۔ سب دہل گئے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ شبیر شاہ کی بات پر یقین مزید پختہ ہو گیا۔ نفیس بھائی نے کال کر کے اسے اطلاع دی تو اس نے فوراً کہا، یہ سب انہی شیطانی قوتوں کی کارستانی ہے جو نہیں چاہتی کہ تم لوگ کسی طرح بچ سکو۔ وہ پورے گھر کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ تب ہم کیا کریں؟ اگلے چاند کی پہلی کا انتظار، کیونکہ آج کا موقع تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہو۔ روبینہ کا دماغ بھی الٹ سکتا ہے، اور وہ تم سے الٹی سیدھی باتیں بھی کر سکتی ہے، ہمارے بارے میں بھی بات کر سکتی ہے۔ اس کی باتوں پر دھیان مت دینا، ابھی اس کے علاج پر توجہ دو اور باقی سب ہم پر چھوڑ دو۔ وہ مکار شخص پوری ہوشیاری سے اپنا جال پھیلا رہا تھا اور اپنے بچاؤ کا بندوبست بھی کرتا جا رہا تھا۔ پیر جی، بس آپ ہی کا آسرا ہے، نفیس بھائی نے عاجزی سے کہا۔ رامس ان کے ساتھ تھا اور اس گفتگو پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے بات ختم ہوتے ہی بھائی سے کہا، بھابھی وہاں نہیں جائیں گی۔ بکواس مت کرو، نفیس بھائی اس پر چڑھ دوڑے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ پیر جی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ رامس لاحول بلا پڑھ کر رہ گیا، پھر اس نے دھمکی دی، اگر یہ کام ہوا تو میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ چلے جاؤ، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں، تم جاؤ گے تو کوئی بد عقیدہ نہیں رہے گا، تبھی مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ روبینہ بھابھی ایک دن اسپتال میں رہ کر گھر واپس آ گئیں۔ اس بار جان بچ گئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اگلی بار وہ بچ نہیں سکیں گی اور انہیں شبیر شاہ کے حجرے میں جانا ہی پڑے گا۔ بھابھی نے جب بات ختم کی تو وہ رو رہی تھیں۔ ماں بتاؤ میں کیا کروں، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ خودکشی کر لوں، اس روز روز کی ٹینشن سے تو نجات ملے۔ پلیز بھابھی، میں دہل گئی تھی، ایسا سوچے بھی مت، آپ کے 4 بچے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ تب میں کیا کروں، میں اتنا سوچتی ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، کیونکہ روبینہ بھابھی کا معاملہ رامس سمیت سب کے علم میں آ گیا تھا، اس لیے اب اویس کو بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، میں اویس سے مشورہ کرتی ہوں، اللہ نے چاہا تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ شام کو اویس آئے تو میں نے سب سے پہلے انہیں ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ حیران رہ گئے، اتنے عرصے سے وہ بھی شبیر شاہ کے پاس جا رہے تھے اور اتنی آسانی سے اسے برا آدمی نہیں مان سکتے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اپنے احساسات کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی کہ میں کیوں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے اویس کو قائل کر لیا۔ وہ اب غصے میں تھے، یہ شخص اس کردار کا نکلے گا پتہ نہیں۔ امی ابو اور بھائی کی آنکھوں پر کیسی پٹی بندھی ہے جو انہیں اس کا اصل چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اویس، ہمیں صرف بھابھی کو ہی نہیں بلکہ باقی گھر والوں کو بھی اس شخص سے بچانا ہے۔ راحلہ اور نبیلہ بھی اس کے پاس جاتی ہیں اور وہ اس پر اندھا اعتماد کرتی ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ان کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ اویس بھی ہر بھائی کی طرح اپنی بہنوں کے لیے حساس تھے۔
ان کا ذکر آیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت رامز کو کال کی، تم آ جاؤ، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رامز سمجھ گیا تھا کہ کیا ضروری بات کرنی ہے، اور وہ خود بھی اس موضوع پر کسی سے بات کرنی چاہ رہا تھا۔ گھر میں صرف روبینہ بھابھی تھیں اور وہ اس موضوع پر ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، اویس بھائی، میرا خون کھول رہا ہے۔ اگر نفیس بھائی نے بھابھی کو اس خبیث کے پاس بھیجا تو خدا کی قسم میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ غصہ اویس کو بھی تھا، لیکن وہ ٹھنڈے مزاج کے تجربے کار آدمی تھے۔ رامز نوجوان تھا، اس لیے بھڑک رہا تھا۔ اویس نے اسے بھی ٹھنڈا کیا، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے سامنے ہمارے ہی گھر والے اور ہمارے ماں باپ اور بھائی ہیں، اس لیے اسے سکون سے حل کرنا ہوگا۔ پر کیسے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ سب مل کر غور کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ اویس نے کہا، یہ بتاؤ کہ امی ابو اور بھائی کا رد عمل کیا ہے؟ اندھے عقیدت مندوں والا، رامز نے تلخی سے کہا۔ وہ اس شخص کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے تو نفیس بھائی پر حیرت ہے، وہ اپنی بیوی کی بات نہیں سن رہے اور اس شخص پر آنکھ بند کر کے یقین کیا ہوا ہے۔ تمہاری بات ہوئی کسی سے؟ رامز نے بتایا کہ اس کی نفیس بھائی سے کیا بات ہوئی تھی اور انہوں نے کیا کہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد میں بھی اس گھر سے باہر ہوں گا، سارے گھر پر نفیس بھائی کا قبضہ ہو جائے گا۔ وہ ایسے نہیں ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، اویس نے تردید کی۔ ساری خرابی کی جڑ شبیر شاہ ہے۔ اویس ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائید کی۔ امی ابو اور نفیس بھائی سب بہت اچھے ہیں، مسئلہ صرف یہی ہے کہ اگر کسی طرح سے وہ اس جعلی پیر کے چنگل سے نکل آئیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ تو اس کے چنگل سے نکالنے کا ہے، رامز بولا۔ اچانک مجھے خیال آیا، سنو، کیا ہم کسی طرح سے اس کا اصل چہرہ سامنے نہیں لا سکتے؟ وہ کیسے؟ رامز نے پوچھا۔ بھائی جیسے ٹی وی پر دکھاتے ہیں، آج کل ایسے کتنے ہی پروگرام آ رہے ہیں جن میں معاشرے کے مکروہ کرداروں کی جاسوسی کر کے ان کے چہروں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ رامز چونکا اور پھر پرجوش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا، خفیہ کیمروں اور مائک کی مدد سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ میرے چینل سے بھی ایک ایسا ہی پروگرام آتا ہے۔ اویس بھی دلچسپی لے رہے تھے۔ بالکل، اگر کوئی شخص کیمرے اور مائک لگا کر چلا جائے اور اس کی اصلیت سامنے لے آئے تو؟ شخص نہیں، عورت۔ میں نے ان کی بات کاٹی۔ کوئی عورت ہوگی تبھی یہ شخص اپنے اصل روپ میں سامنے آئے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے۔ رامز کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ اتفاق سے اس پروگرام کا پروڈیوسر میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس سے کل ہی بات کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا، بلکہ وہ تو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کے پاس کام لینے کے لیے ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں لڑکیاں اور عورتیں بھی شامل ہیں، تب وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اویس خوش ہو گئے۔ رامز، کسی بھی طریقے سے کوشش کرو، اگر اس معاملے میں رقم کی ضرورت پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رقم کی ضرورت نہیں پڑے گی، رامز نے کہا۔ پھر اس نے اگلے دن کے بجائے اسی وقت اپنے دوست کو کال کی۔ الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، یار، تیرے لیے ایک چانس ہے، ایک جعلی پیر ہے، وہی سب جو جعلی پیر کرتے ہیں۔ رامز نے شاید میری وجہ سے مبہم انداز میں کہا تو میں وہاں سے اٹھ گئی تاکہ وہ کھل کر بات کر سکے۔ کچھ دیر بعد جب وہ جا رہا تھا تو اس نے یقین سے کہا کہ اب دیکھیے گا اس شیطان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے صدقے دل سے کہا۔ دوسرے دن رامز نے کال کر کے خوشخبری سنائی کہ اس کا دوست تیار ہو گیا ہے اور اسی ہفتے یہ پروگرام شوٹ ہو جائے گا اور شاید دوسرے ہفتے آن ایئر بھی ہو جائے۔ میں اور اویس خوش تھے۔ میں نے سب سے پہلے روبینہ بھابھی کو کال کر کے یہ خوشخبری سنائی۔ بس بھابھی، کچھ دن کی بات ہے، اس منحوس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالکل بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کہا، اور پھر انہیں تفصیل سے بتایا کہ رامز کا دوست کیا کرے گا اس شخص کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ رامز نے اویس کو بتایا تھا اور اویس نے مجھے بتایا کہ اس پروگرام کے لیے کام کرنے والی ایک لڑکی خود کو شادی شدہ ظاہر کر کے
اولاد کی خواہش کے ساتھ شبیر شاہ کے پاس جائے گی اور اشاروں کنایوں میں کہے گی کہ وہ اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اب وہ سسرال والوں کے طعنے مزید نہیں سہ سکتی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اسے اداکاری بھی آتی تھی۔ رامس کے دوست پٹوسا نے بتایا تھا کہ اس نے پہلے بھی ایسے ہی کئی افراد کو کامیابی سے الو بنایا تھا۔ امید تھی کہ شبیر شاہ اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ لڑکی کے لباس میں بٹن نما کیمرہ اور مائک ہوگا جو گفتگو اور منظر ریکارڈ کر لے گا۔ رامس اور اس کے دوست کو امید تھی، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ شبیر شاہ جس قسم کا ہوسکار تھا وہ ضرور اس جال میں پھنسے گا، اور جب اس کی اصلیت سامنے آئے گی تو وہ سوائے دل ملانے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک ہفتے کی تیاری کے بعد رامس کے دوست کی ٹیم شبیر شاہ کے آستانے پہنچی۔ لڑکی کو اندر اکیلے جانا تھا، لیکن اگر وہ مشکل میں پڑ جاتی یا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی جاتی تو ٹیم کے ساتھ 2 مسلح گارڈز بھی تھے، وہ فوراً اندر پہنچ کر لڑکی کی مدد کرتے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ لڑکی اندر گئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر شبیر شاہ کے خاص مرید نے اسے فوری باریابی کا مستحق سمجھا۔ چند منٹ بعد وہ حجرے میں تھی جہاں مخصوص دھواں دھار ماحول میں شبیر شاہ موجود تھا۔ اس کے لباس میں لگا کیمرہ اور مائک منظر اور گفتگو باہر موجود بین کے آلات تک نشر کر رہے تھے، اور وہ سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ لڑکی تقریباً نصف گھنٹے وہاں رہی اور اس نے اپنی مخصوص اداؤں اور باتوں سے شبیر شاہ کو ایسا دیوانہ کیا کہ وہ فوراً ہی کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے پہلے تو ڈھکے چھپے انداز میں اور پھر کھل کر لڑکی کو پیشکش کی کہ اگر وہ اسے تنہائی میں ملے تو وہ اسے صاحب اولاد کر سکتا ہے۔ لڑکی نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے اور پھر ترغیب دیتے ہوئے کھل کر اس سے پوچھا کہ وہ اسے کیسے صاحب اولاد کر سکتا ہے، تو شبیر شاہ نے بے حیائی سے بتایا کہ اس کے شوہر میں کمی ہے، لیکن اس میں تو نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی بے شمار عورتوں کو جو اولاد سے محروم تھیں اولاد دے چکا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ اس سے اکیلے میں ملیں۔ لڑکی نے پورا پروگرام پوچھا کہ وہ کیسے آئے گی اور کہاں سے آئے گی اور کہاں اس سے ملے گا۔ اس پر شبیر شاہ نے حجرے کے عقب میں بنا ہوا پرتعیش کمرہ اسے دکھایا جو کسی حوث کے مارے شخص کی عیش گاہ لگ رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ یہاں اس کے ساتھ چند گھنٹے گزارے گی تو پوری امید ہے کہ اس کی مراد برائے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑکی خود ہی راضی ہے تو اس نے کھل کر ایسی باتیں کیں جو صرف کوئی شیطان کا چیلا ہی کر سکتا ہے۔ ہم نے جو سوچا تھا یہ اس سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ کامیاب ریکارڈنگ کے بعد رامس کے دوست نے سب سے پہلے اس کی فرمائش پر ایک DVD اس کے سپرد کی، اس شرط کے ساتھ کہ یہ کہیں اور ظاہر نہیں ہوگی۔ پروگرام کچھ عرصے بعد نشر ہونا تھا اور رامس اس سے پہلے گھر والوں کو شبیر شاہ کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کاپی اویس کو دی جو ہم نے دیکھی۔ یہ ایسا پروگرام تھا جسے صرف ہسبینڈ وائف ہی دیکھ سکتے تھے۔ رامس کے دوست نے بتایا کہ نشر کرنے سے پہلے اس میں سے بہت کچھ سینسر کر دیا جائے گا، لیکن اس DVD میں سب کچھ اصل تھا اور کوئی حصہ کٹ نہیں ہوا تھا۔ اسی دن رامس اویس کے ساتھ گھر پہنچا تو پہلے میرے سسر اور نفیس بھائی نے انہیں برا بھلا کہا کہ وہ اب کیا کرنے آئے ہیں۔ بڑی مشکل سے رامس نے انہیں ٹھنڈا کیا اور بتایا کہ وہ انہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ رامس نے اپنے لیپ ٹاپ میں DVD لگائی اور صرف سسر، نفیس بھائی اور اویس بھائی کے سامنے اسے پلے کیا تھا۔ میری ساس بھی وہاں نہیں تھیں کیونکہ اس میں ایسی گفتگو تھی جو ماں بیٹے ایک ساتھ نہیں سن سکتے تھے۔ اویس نے بعد میں بتایا کہ انہیں تو ابو کے سامنے بھی شرم آ رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، وہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ سب کر رہے تھے۔ جب آدھے گھنٹے کی یہ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو میرے سسر اور جیٹھ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس شخص کو نعوذ باللہ تقریباً خدائی کے درجے پر فائز کر رہے تھے وہ اس قدر گرا ہوا نکلے گا۔ اس کی پرتعیش عیشگاہ میں شراب کی بوتلیں بھی سجی ہوئی تھیں۔ نفیس بھائی تو اتنے مشتعل ہوئے کہ اسی وقت شبیر شاہ کے ڈیرے پر جانے لگے تھے۔ سب نے مل کر بمشکل انہیں روکا۔ رامس نے انہیں سمجھایا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن بعد اس کا یوم حساب خود ہی آ جائے گا۔ میرے سسر کا صدمے سے برا حال تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، اس ذلیل شخص کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا۔
میری ساس کو پتہ چلا تو وہ اسی وقت سر ہو گئیں کہ میں اور اویس واپس آ جائیں۔ اویس خوش ہو گئے تھے۔ ایک تو ان کے گھر والے پیر جی کے چنگل سے نکل آئے تھے، دوسرے اب ہم دوبارہ اپنے گھر واپس آ جاتے۔ انہوں نے اس کا کریڈٹ مجھے دیا تھا۔ اگر میں جرأت نہ کرتی تو شاید یہ گھرانہ اسی طرح پیر جی کے چنگل میں پھنسا رہتا۔ 2 ہفتے بعد جب یہ پروگرام ٹی وی پر چلا تو شبیر شاہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ڈیرے سے 9 تو 11 ہو گیا۔ مشتعل لوگوں نے ڈیرے پر حملہ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ پولیس نے شبیر شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اس کی تلاش کا ڈرامہ کرنے لگی، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ پولیس اس سے ملی ہوئی تھی اور کئی پولیس والے باقاعدگی سے اس کے ڈیرے پر آتے جاتے تھے۔ وہ اس کی آمدنی اور کالے کرتوتوں میں برابر کے شریک تھے۔ یہ جگہ بھی قبضے کی تھی۔ اس نے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے ڈیرا بنایا تھا اور وہ بیچارہ کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ چھڑا نہیں سکا تھا۔ سب سے زیادہ خوش روبینہ بھابھی تھیں۔ وہ صرف شبیر شاہ سے ہی نہیں بچی تھیں، نفیس بھائی نے بھی ان سے معافی مانگی تھی۔ ان کا رویہ بھابھی سے بالکل بدل گیا تھا۔ ہم 1 ہفتے بعد ہی واپس گھر آ گئے تھے۔ اب شکر ہے میرا سسرال اس جہالت سے نکل آیا ہے۔